بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک ویڈیو ملاحظہ کی جس میں ہمارے ایک عظیم عالم دین محقق عاشق آل و اصحاب حضرت علامہ غلام مصطفیٰ مجدد دامت برکاتہم القدسیہ آپ شکر گڑھ، ان کے خلاف ایک خود کو سید کہنے والا ایک شخص ہے جس نے بڑے بیہودہ انداز سے، بڑی بدتمیزی کے انداز سے، کہ جو سیدوں کا حق نہیں بنتا کہ کسی عالم دین کی اس طرح گستاخی کی جائے، اپنی جہالت کی وجہ سے اور صحبت بد کی وجہ سے ایک عالم دین جو ممبر پہ بیٹھ کے قرآن و سنت سنا رہا ہو اور بندہ سید ہونے کا دعوے دار، مسجد کا متولی ہونے کا دعوے دار، وہ آگے سے مائک پکڑتا ہے اور کہتا ہے یہ بیان صحیح نہیں ہو رہا، پھر بعد میں وہ مزید یہ جرأت کرتا ہے کہ وہ ان عالم دین کے بارے میں ویڈیو جو ہے وہ جاری کرتا ہے اور بار بار گستاخ مولوی کہتا ہے اور پھر ایف آئی آر کی دھمکی دیتا ہے۔ تو کیسی یہ زیادتی اور ظلم اور بدماشی ہے، اور میں حیران ہوں اور مجھے افسوس ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے علامہ صاحب کو بلایا۔ انہیں چاہیے تھا جس طرح اس شخص نے علامہ صاحب کے آگے سے مائک اس نے کھینچا، اسی طرح اس شخص سے بھی مائک لے کے دوبارہ علامہ صاحب کو دینا چاہیے تھا، اس شخص کو مسجد سے باہر نکالنا چاہیے تھا۔ ایسا بندہ سنیوں کی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا جو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف چلے اور ایک سنی عالم دین کی توہین کرے، اور قرآن و سنت کی تلاوت کے دوران تو بے ادبی گستاخی شخص نے خود کی ہے، ایک سنی عالم دین کی، قرآن و سنت کی، اور اوپر سے ایک چوری اور سینہ زوری اس نے جناب پھر الزام لگایا، اس نے تہمت لگائی علامہ صاحب پہ کہ انہوں نے جناب معاذ اللہ یہ کہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، جبکہ علامہ صاحب نے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے یہ بات کی ہے۔ اور پھر علامہ صاحب نے وہ حدیث جو رسول اللہ نے بیان کی، حسین منی علی منی فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ بیان کر کے انہوں نے کہا کہ جو ان کا انکار کرے وہ بے ایمان ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ جو بھی رسول کی اتباع کرے اس سے بھی یہ منی کا اعزاز حاصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر کسی کو اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے وہ مقام ملے گا منی والا، لیکن امت بھی منی ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، یہ قرآن کی نص ہے۔ تو حسین منی، حسن منی، علی منی، وہ اپنے مقام کے لحاظ سے، حسن و حسین اور فاطمہ زہرا وہ تو رسول اللہ کا خون ہے، آپ کی نسل میں سے ہے، تو اس لحاظ سے بھی رسول اللہ میں سے ہیں۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جیسے وہ منی ہے اس طرح اور کوئی منی نہیں ہے، لیکن پوری امت بھی اپنے اس لحاظ سے جو اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی منی ہے، یعنی رسول اللہ کا انہیں قرب حاصل ہے۔ اصل میں منی جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، لیکن اس جہل شخص کو کیا خبر جو اپنے آپ کو متولی بھی کہتا ہے، سید بھی کہتا ہے، پھر جناب گستاخی بھی کرتا ہے جی، اور الزام بازی بھی کر رہا ہے کہ علامہ صاحب نے غلط جو ہے اس کا کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مجھ سے ہے، جبکہ علامہ صاحب تو نبی کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جو ان حدیثوں کو جو اہل بیت کی شان میں نہ مانے وہ بے ایمان ہے۔ یہ پھر یہ شاہ جو ہے ان پر الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا۔ تو میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، کچھ خدا کا خوف کرو یار۔ اگر اللہ نے تجھے سنیوں کی مسجد کا متولی بنایا ہے، سید ہونے کا دعوے دار ہو، تو کچھ خیال کرو، اپنی سیادت کا لحاظ کرو۔ اور جن لوگوں نے بلایا ان پر مجھے افسوس ہے، انہوں نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ انہیں چاہیے کہ اس شخص کو کسی سنی عالم دین کے سامنے بٹھائے۔ مجھے امید ہے ایک منٹ نہیں نکال سکتا، اگر یہ نکال جائے اسی مسئلے پہ تو یہ متولی ہونے کا حقدار ہے، ورنہ یہ متولی نہیں ہو سکتا۔ غیرت مند کچھ سنی متولی بنے جو وہاں کسی سنی عالم دین کا بیان درلے سے کروا سکے، کسی کی جرت نہ ہو مائک آگے سے ہٹائے، جو مائک ہٹائے اس کا ہاتھ توڑا جائے، اوپر سے کہتا ہے ایف آئی آر کرواؤں گا۔ اگر تو ایف آئی آر کروا سکتا ہے تو دوسرے جو ہیں ان پر قانون لاگو ہے وہ نہیں کروا سکتے، صرف تجھے اجازت ہے ایف آئی آر کروانے کی۔ چوری اور سینہ زوری، تو اس وجہ سے علامہ صاحب نے بالکل اہل بیت کی جو عظمت کی حدیثیں ان کو بیان کی اور کہا جو نہ مانے وہ بے ایمان ہے۔ لیکن قرآن کی نص کیا؟ قرآن کہتا ہے جو اتباع کرتا ہے وہ اسے بھی اللہ کے نبی کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فمن تابعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے وہ بھی مجھ سے ہے۔ تو منی کا معنی جو ہے اس کے کئی معنی ہیں، ایک تو ہے یعنی نسل کو بھی کہتے ہیں منی، یہ مجھ سے ہے، ایک ہے کہ محبت کے تعلق کے لیے، ایک ہے کہ یہ میرے طریقے پر ہے، یہ میری شریعت پر ہے۔
تو جو بھی نبی کے خون سے ہوگا وہ بھی منی ہوگا، جو نبی کے طریقے پہ چلے گا وہ بھی منی ہوگا، یعنی وہ بھی اس کا بھی تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 39 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ القیت علیک محبۃ منی، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے خاص محبت عطا فرمائی، سمجھ آئی؟ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نشان عطا فرمائی کہ جو بھی انہیں دیکھتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی، وہ اللہ کے محبوب تھے اور اس وقت کے جو خوش بخت لوگ تھے ان کے محبوب تھے۔ تو یہ منی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت منی، تو یہ اہل عرب محبت کے لیے منی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قرب بیان کرنے کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اپنی اولاد کو بھی منی کہتے ہیں، اپنے دوست احباب کو بھی منی کہتے ہیں، اپنے جو اتباع کرنے والے انہیں بھی منی کہتے ہیں۔ لیکن یہ شخص دعوے دار ہے اور معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، علامہ صاحب پہ الزام لگا رہا ہے اور اپنی جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے، چونکہ یہ رافضی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت جو اہل بیت کی شانیں ہیں وہ ان کے خصائص بنا دیتے ہیں، جبکہ کچھ فضیلت اور شان جو ہوتی ہے وہ خصوصیت ہوتی ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہے جس میں پورے صحابہ بلکہ پوری امت بھی شریک ہوتی ہے، لیکن اس بیچارے کو کیا خبر ہے۔ تو یہ منی والا جو مقام ہے یہ اہل بیت کو اپنے مقام کے لحاظ سے حاصل ہے۔ رسول اللہ نے صرف حسن حسین کو نہیں فرمایا، مولا علی کو بھی فرمایا کہ علی منی وانا منہ۔ اسی طرح حضرت جلیبیب ایک صحابی انہیں بھی منی فرمایا، پورے قبیلہ اشعری کو فرمایا یہ بھی مجھ سے ہیں۔ تو یہ کئی معنی ہے، اور قرآن پاک کہہ رہا ہے فمن تابعنی فانہ منی، یہ نص ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری ان لوگوں میں سے جو بھی میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے۔ تو علامہ صاحب نے بالکل صحیح بیان کیا، کبھی ابو بکر بھی منی ہے، عمر بھی منی ہے، عثمان بھی منی ہے، حضرت معاویہ بھی منی ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کرنے والے ہیں، پوری امت منی ہے، لیکن اپنے مقام کے لحاظ سے منی ہوگی۔ یہ میرے سامنے بخاری شریف پڑھی ہے، کتاب النکاح ہے، پہلی حدیث ہے 5063 نمبر، ان میں رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ آخری الفاظ ہے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، اور جو سنت پہ چلے وہ کیا ہے؟ وہ منی ہوا، وہ منی ہوا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو میری سنت پہ چلے گا وہ منی ہے، جو نہیں چلے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں، وہ میرے طریقے پہ نہیں، وہ میرے دین پہ نہیں، اس کو میری شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ معنی اور مفہوم بیان کے علماء۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، الزہد کتاب ہے ابن مبارک کی، اس کے اندر رسول اللہ فرماتے ہیں فمن تابع سنتی فہو منی، جو میری سنت کی اتباع کرے وہ مجھ سے ہے۔ آپ بتائیے، رسول اللہ تو کہتے ہیں جو میری سنت کی اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، جو نہیں کرے گا مجھ سے نہیں ہوگا۔ حسن حسین بھی رسول اللہ سے ہیں، وہ دو لحاظ سے، ایک رسول اللہ کے خون ہونے کے لحاظ سے، ایک رسول اللہ کے اتباع کرنے کے لحاظ سے۔ تو اس وجہ سے منی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، ہم اہل سنت کا مزاج رکھتے ہیں، ہم رافضی نہیں ہیں۔ اس میں کوئی آپ نے علامہ صاحب نے اہل بیت کی توہین نہیں کی، بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے جو نہ مانے وہ بے ایمان ہے۔ لیکن قرآن بھی دیکھو نا، قرآن کو چھوڑ کے کدھر جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے جو بھی نبی کی اتباع کرے وہ بھی منی ہوتا ہے، اب تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو اس شخص نے جو سید ہونے کا دعوے دار اور کہتا ہے متولی، اس نے اپنی جہالت کا خود جو اظہار کیا ہے، علامہ صاحب پہ اس نے بہتان بھی لگایا ہے، الزامات بھی لگائے ہیں، اور اس نے قرآن و سنت ایک عالم دین، سنی عالم دین کی توہین بھی اس بندے نے کی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو وہاں کے ذمہ دار لوگ ہیں کہ اس شخص کو بلایا جائے، یہ توبہ کرے کہ میں نے قرآن و سنت کی بے ادبی کی، ایک سنی عالم دین کی بے ادبی کی، اور اس کو اگر نہ یہ توبہ کرے تو سنی عالم دین کے سامنے بٹھاؤ، اگر یہ سچا ہو تو یہ متولی رہے، نہیں تو یہ متولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اہل سنت کی جو مساجد ہیں ان کا متولی وہی شخص ہوگا جو صحیح العقیدہ ہوگا، جس کے دل کے اندر رفس کی بیماری ہے، وہ اہل سنت جو ہے مساجد ہیں ان کا وہ ٹھیکہ اس کے پاس اجارہ داری نہیں ہو سکتی۔ یہ قانونی اور ہر لحاظ سے یہ حق اہل سنت کا کہ اہل سنت کی مساجد کے وہی لوگ متولی ہو سکتے ہیں جو صحیح العقیدہ ہوں۔ جو بد عقیدہ ہیں، اس طرح کے لوگ جو سنی علماء کے سامنے سے مائک لے لیں اور وہ قرآن و سنت بیان کر رہے ہوں، ایسے شخص بالکل متولی ہونے کے لائق نہیں ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور جو وہاں کے غیرت مند سنی ہیں انہیں مسجد کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی سنی عالم دین کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو۔ ایک سید ہونے کے ناطے، اہل سنت کا خادم ہونے کے ناطے مجھ پر فرض تھا کہ میں ایک سنی عالم دین کے ساتھ زیادتی ہوئی، گستاخی اور توہین ان کی گئی، قرآن و سنت کی توہین کی گئی، تو میں نے اپنا ایک جو فرض تھا وہ نبھایا۔ اللہ رب العزت ہم سنیوں کو غیرت عطا فرمائے، اور اپنے جو معاملات ہیں وہ اپنے کنٹرول کے اندر لینے کی مولا تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری مثال، سارے نقیب، سارے مولوی، سارے خطیب، سارے قوال، سارے پیر، سارے شاہ، سارے شاہ، سارے شاہ اے روایتاں پڑھ دینے میرے نبی نے فرمایا ان علی منی، علی میرے وچوں ہیں۔
سارے نہیں بولے اچھی بولو انا علی منی وانا منہو علی میرے وچوں تے میں علی وچوں حسن منی حسن میرے وچوں حسین منی حسین میرے وچوں وانا من الحسین میں حسین وچوں فاطمہ تو بدا تو منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا میرے وچوں علی میرے وچوں منی 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 زہرا منی حسن منی حسین منی رضی اللہ عنہ مجمعین حدیثین جڑا نہیں منتا پکا بے ایمان ہے لیکن دوستو قرآن نے کنانو منی آکھے ہے میرے رب نے فرمایا سونیا اعلان کر دے من تبعنی فانہو منی جڑا میری اتباع کر دے اتباع کرے گا وہ بھی میرے بچوں ہے قیامت تک ہر کلمہ پڑھنے والا امتی منی فمن تابعنی فانہو منی 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 کون ہے منی تے وہی بیان کر رہے ہیں سر میں میری بھی گل ہوئی سی نا ساڈا مسجد ولی ہیں تے ساڈی گل ہوئی سی کہ صحابہ کرام دے اہل بیت دی جڑی ہے نا شان بیان کیتی جائے گی اے جڑا کمپیریزن ہے نا یا اہل بیت نو نیواں کرنا تصحیح کرنی صحابہ کرام نو اچا کرنا دوویں اچے نے دوواں دی شاناں بلند نے تصحیح نہ کرو تساں کہہ رہے ہو ایک حدیث وچ آیا ایک قرآن وچ آیا قرآن وچ بھی تفسیر ہے کلیئر کٹ ترجمہ نہیں ہے تساں جڑا کہہ رہے ہو پھر تساں کہہ رہے جی امتی بھی وچ ہے امتی بھی قرآن وچ آیا ہن اہل بیت تو امتی اتے نہیں ہے تساں مہربانی کرو اپنی ایت کرو تے ٹھہر جاؤ بلکہ میں تو کہنا ہوں محفل اختتام کی جائے کیونکہ بہت زیادہ ہوگی اور حد تو زیادہ غلط ہو رہی نہیں نہیں 450 سال دا نہیں اساں اس مسجد متولی اللہ دے فضل و کرم نال اور محفل ایسے اختتام پذیر ہوئے گی لہذا نہیں اختتام پذیر کرو اتنے شاہ جی تارے گل ہوئی سی میری بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہل آنے مدینہ سیدہ کو میرا السلام علیکم آج جس واقعے پر میں بات کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں وہ آپ سب کے علم میں ہے آپ نے اس ویڈیو میں ملاحظہ فرما لیا ہے کہ یہ جو دل خراش واقعہ اس محفل پاک میں ہوا ہے میں اس کے تناظر میں اس کے پس منظر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا واضح طور پر کہ کس طرح یہ مولوی گستاخانہ باتیں کر رہا تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان کو نیچا دکھانے کے لیے نعوذ باللہ وہ احادیث مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اطہار کی شان میں کہی ہیں جیسے کہ حسین منی وانا من حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ایسی بابرکت احادیث کو ان کی افضلیت سے انکار کرنے کے لیے نعوذ باللہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی بھی ایک آیت کا حوالہ دے رہا تھا جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 ہے اور اس آیت کا مطلب ہی یہ نہیں بنتا یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی وہ مجھ میں سے ہے یعنی نعوذ باللہ اللہ میں سے ہے اس آیت کا اصل مطلب آپ خود ابھی میں تھوڑی دیر بعد آپ کو وہ آیت جو ہے وہ سنواتا بھی ہوں اس کا ترجمہ بھی پڑھواتا ہوں انشاءاللہ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا ہے مہربان ہے آیت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ جو امتی جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ میرے ساتھ ہیں وہ میرے ہیں جبکہ یہ مولوی اس آیت کو اہل بیت اطہار کی فضیلت والی احادیث کو کم کرنے کے لیے بیان کر رہا تھا یعنی سیدھا سیدھا قرآن پاک کا غلط ترجمہ کر رہا تھا یہ نہ صرف قرآن پاک کی توہین ہے بلکہ اہل بیت اطہار کی بھی شان میں شدید گستاخی ہے جب اس سب گستاخی کو دیکھتے ہوئے میرا ضبط ٹوٹا بطور متولی جامع مسجد مدینہ سیدہ میں نے پھر اس مولوی کو مائک چھینا جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ بھی کیا ہے اور اس کو روکا کہ یہ گستاخیاں نہ کرے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کے لیے باقاعدہ اجازت لی تھی مجھ سے ان سے میری بات ہوئی تھی بس شان ولادت مولا علی پہ گفتگو کی جائے لیکن اس مولوی نے اس کی خلاف ورزی کی اور ان دوستوں کو جن کا نام جن میں سے سید آسن شاہ صاحب جو کہ نثار شاہ صاحب کے بیٹے ہیں
اور سید عثمان شاہ اور سید حسن شاہ تھے، عرف چٹاکی شاہ بھی کہتے ہیں انہیں. تو ان لوگوں کو میں نے موقع پہ 2-3 دفعہ کہا کہ اس کو روکیں، یہ غلط بیانیاں کر رہا ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. لیکن انہوں نے کوئی اس پہ خاص توجہ نہیں دی، جس کے بعد مجھے مجبوراً یہ کام خود کرنا پڑا اور اس مولوی کو روکنا پڑا. یہ تینوں حضرات سید عثمان شاہ، سید حسن شاہ، سید حسن شاہ برگر والے میرے گھر بھی تشریف لائے. وہاں پہ میں نے انہیں یہ آیت باقاعدہ بتائی بھی اور اس کا ترجمہ بھی بتایا کہ یہ مولوی نے بالکل جان بوجھ کے مسخ کر کے پیش کیا، نعوذ باللہ غلط تشریح کیا، غلط ترجمہ کیا ہے، صرف اور صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، ان کی افضلیت کم کرنے کے لیے. لیکن ان تینوں لوگوں نے اس مولوی کی، اس گستاخ مولوی کی مذمت کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا مولانا صاحب نے جو بھی کہا ہے درست کہا ہے. تو اس کے بعد میں نے پھر انہیں یہی کہا کہ پھر آپ کا بھی راستہ اس مولوی کے ساتھ ہے اور ہمارا راستہ آپ سے جدا ہے. تو اس کے علاوہ میرے یہ سوچ کے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی مجھے کہ ہم سید زادے ہیں اور سید زادے ہو کے ہم اس طرح کی باتیں سوچیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود فرما دیا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور تمام صحابہ کرام بشمول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح روایات کے ساتھ، صحیح اسناد کے ساتھ یہ بات موجود ہے ہر طرف کہ انہوں نے بھی اس کے بعد کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کہ علی ہمارے مولا ہیں، علی ہمارے مولا ہیں، علی ہمارے مشکل کشا ہیں. تو اس کے بعد پھر بات ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد گستاخیاں ختم ہو جانی چاہیے، سلسلہ بند ہونا چاہیے. میری تمام علماء کرام سے جو دین حق پہ قائم ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ایسے مولویوں کا بائیکاٹ کیا جائے. اور پورے اہل مدینہ سیدہ سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ایسے مولوی کو، ایسے گھٹیا مولوی کو دوبارہ مدینہ سیدہ میں اپنی مساجد میں آنے کی اجازت نہ دی جائے. اور میرا اعلان ہے کہ انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جامع مسجد مدینہ سیدہ کا انتظام سونپا ہوا ہے بفضل پائنتر پاک علیہ السلام، انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں کو اس مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ ان کے خلاف FIR بھی کٹوائیں گے اور تھرو کورٹ ان کے خلاف پراپر کارروائی بھی کریں گے. جزاک اللہ آپ سب کا بہت شکریہ. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کیجئے، اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کے وائرل کیجئے، کیونکہ ہم سب عاشقان اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام